الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نارملی بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور مختلف وظائف پوچھتے ہیں۔ کوئی بیماری سے چھٹکارے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی پریشانی سے کہ کوئی قرض سے نکلنے کا وظیفہ پوچھتا ہے، کوئی فیملی کے مسائل، کوئی کسی دشمن کے خوف سے بچنے کا وظیفہ پوچھتا ہے۔ آج میں آپ کو چند حدیثوں کا ایک خوبصورت گلدستہ مجموعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور میری گزارش ہے کہ آپ توجہ سے اگر سنیں گے انشاءاللہ تو اس کی ہر جملے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت ہے۔ انشاءاللہ آپ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں گے اور ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر آپ اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ ٹینشن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے۔ آپ بلکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ سنیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں؟ اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا۔ ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں، حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں، مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے۔ آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں۔ فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے یا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی ہے۔ یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی پر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بیوٹیفل حدیث ہے پاک. نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کر نعرہ تو لگاتے ہیں، اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کو مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. اب میں جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں ہاں یار یہ تو سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. What is the meaning of that beautiful words؟ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے، بچپن کا دوست ہو، اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے، یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ با کمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہوتے. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا با کمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، با کمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. اب آئیے شریعت کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے سب سے زیادہ. محبت ہوتی ہے ان 3 وجوہات کی بنا پر. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ان تینوں چیپٹر میں، ان تینوں وجوہات میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اگر دیکھیں تو سبحان اللہ میرے آقا ان تینوں ایسپیکٹس آف لائف میں کس قدر اونچے درجے پر نظر آتے ہیں. مثال دیتا ہوں، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے، واقعی اگر کسی حسین سے ہی محبت ہوتی ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے سب سے زیادہ حسین شخصیت پتہ ہے کون دنیا میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟
حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں تھا، اور آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ مگر نبی پاک کے حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک کو رب عز و جل نے کیسا حسین بنایا۔ وہ تھوڑا پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار کوئی رب نہیں پڑھایا نہیں، چوزد وید چرا نالیا شان خطا چوزد ویدہ چند نالیا شان ستارا، قسم خدا دی میں نو سب اچھا چلیں، حسین سے محبت ہوتی ہے۔ لوگوں نے عجیب عجیب اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی کس کی تصویر گھر میں لگاتے ہیں، کبھی کس کی تصویر اپنے پرس میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں اس کا دیوانہ، مجھے یہ بڑا پسند۔ آپ دنیا کے جس بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور با کمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پتہ ہے کیسا پسینہ تھا، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ نبی پاک ایسے مہکتے تھے۔ آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے۔ آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں، بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بتانا نہیں پڑتا۔ آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا، بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا، پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، پھر بائیں اور 2 ہاتھ مڑنا، بندہ گھومتے ہی رہتا تھا۔ اب آسان ہو گیا، نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا۔ انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں، وہ گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگھتے تھے، وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ میرے آقا کا ایسا پسینہ، یوں گلیاں مہکا کرتی۔ ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے، سچی بات ہے، آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو، بے شک آنکھوں پہ پٹی مان دو، ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے، عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے۔ 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، چکھنے کی صلاحیت، جس کا عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا ہے۔ عشق رسول والی ناک ہو بھیج دو اسے مدینے، تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ آ گیا۔ شاعر کیا کہتے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں پہ خوشبو ہے پستے پہ۔ آج بھی گلیاں مدینے کی بہک گئی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کوئی ہستی گزر کر گئی۔ ایسے خوشبودار آقا ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے۔ عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں، آپ بھی اگر اب مکے مدینے گئے ہوں گے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، وہ بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، وہ بڑا خوبصورت عطر لگاتے ہیں۔ اس زمانے سے شوق تھا، شادی آ رہی تھی تو کہا حضور عطر خریدنا ہے۔ نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا، فرمایا کل آنا ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ وہ صحابی رسول دیکھ رہے کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں۔ فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا۔ وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے، کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی عورت بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں۔ اس بیٹی کو پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے، اس دلہن نے لگانا شروع کیا۔ جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے، ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو۔ سنو ہوا کیا، اس دلہن نے پسینہ لگایا،
حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا عطر تھا؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ ایسے ہے میرے آقا، اتنے حسین آقا ہے، ایسے باکمال آقا ہے۔ ارے جناب، اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، بعض اوقات آپ کو خیال آتا ہوگا یہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہیں، امام احمد رضا خان کی بات بہت کرتے ہیں، ہم ایسے ہی ان کے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ ایک شعر آج سمجھ لینا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تھوڑے عقل مند لوگ جو ہوں گے جلدی پک کر لیں گے۔ امیزنگ بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ کے نام پر تو عرب کے نوجوان، عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔ یہ تو نارمل ہو گیا یہ شعر نا، آپ کو بات سمجھ آ گئی، مگر ذرا اس شعر کی اب گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے، علماء موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیے اعلیٰ حضرت نے کیسے علم کے دریا بہائے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ حسن کا مطلب یہ کہ عورتوں نے دیکھا تھا نا جلوہ، تو پہلا کیا ہو گیا؟ حسن۔ کس کا حسن تھا؟ حضرت یوسف کا۔ میرے ساتھ رہیے گا، آپ انجوائے کریں گے ساری زندگی شعر کو۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ دوسرا کیا ہے؟ کس کا حسن؟ یوسف۔ کیا کٹی؟ انگلیاں کٹی۔ کٹی یا کٹ گئیں؟ کٹ گئیں نا، بے ساختہ کٹ گئیں تو کٹی۔ اوکے، پانچویں بات کیا ہے؟ کس کی انگلیاں تھی؟ عورتوں کی انگلیاں تھی۔ چھٹی بات کیا ہے؟ وہ عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی تھی۔ ذرا سمجھیے گا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، یہ انگلیاں کاٹی نہیں گئیں، بے ساختہ کٹی ہیں۔ اور کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں۔ کس بات پر کٹی ہیں؟ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی۔ یہ 6 باتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ان 6 باتوں کا جواب اگلی لائن میں دیا ہے۔ پہلی لائن میں 6 باتیں ذکر کی ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر پہ انگشت زنا۔ اب کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حسن ہے، ادھر صرف نام ہے، دیکھا نہیں ہے حضور، آپ کو دیدار نہیں کیا، صرف آپ کے نام پر۔ کیا وہاں کٹ گئی ہیں؟ یہاں کٹواتے ہیں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر، ہوش و حواس میں کٹواتے ہیں۔ ادھر انگلیاں کٹی ہیں حضور، ادھر سر کٹوا رہے ہیں۔ ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں جن کے جاہ و جلال کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رضا نے کمال کر دیا اور یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا باکمال بنایا تھا۔ اللہ کریم نبی پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ایک 14ویں رات تھی اور چاند بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ آپ بھی کبھی 14ویں رات کو چاند دیکھیں تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 14ویں رات کو باہر نکلا، چاند بڑا بیوٹیفل نظر آ رہا تھا۔ پھر میرے آقا بھی ایک بہت خوبصورت جبہ پہنے تشریف فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، ارے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ آئے ہائے، میرے آقا کیسے حسین ہے، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، چاند تو نبی پاک کا کھلونا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے کہا، پیارے آقا کے چچا ہے نا، کہتے حضور میں ایمان تو اب لایا ہوں، مگر ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں آپ کو۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا بچپن میں، تو میں نے نوٹ کیا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا۔ حضرت عباس آپ کے چچا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں، یا بزرگ بیٹھے ہیں، بعض اوقات بزرگ ہمیں بھی شرمندہ کر دیتے ہیں، جب ہمارے خاندان کے بزرگ آتے ہیں نا گھر میں
کہتے بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے. اور وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتے کہ ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا نہیں, تایا حضور کی بات ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا, معاف کر دیں بھائی, بتائیں تو نہ سب کو. بچپن میں تو بہت کچھ کیا تھا لیکن یاد نہیں ہوتا. نبی پاک سے حضرت عباس کب کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار جھولے میں ہیں. پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا مجھے کیا پتا میں جھولے میں کیا کرتا تھا. آقا فرماتے جی چچا جان, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. چاند مجھے روتے وقت چپ کرایا کرتا تھا. اے میرے چچا جان, میں اپنے چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا. ارے بچپنے میں جس نبی کا عالم یہ ہے, شباب میں عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. ایسا حسین ایسا با کمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے, اگر واقعی کسی با کمال سے محبت کرنی ہے, تو میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں. آنکھیں کیسی ہیں پوچھو اعلیٰ حضرت سے. کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نکاح عنایت پہ لاکھوں سلام. کان مبارک کیسے ہیں دور و نزدیک کے, سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مبارک ہونٹ کیسے ہیں, کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ارے زبان مبارک کیسی ہے, کہتے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا سپورٹنگ کیسے ہیں, فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں میں طاقت کیسی ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مسکراہٹ کیسی ہے, ارے آقا مسکرائیں تو روتوں کو ہنسا دیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کس وصف کی اور جس میں اثر کی کس بات کی بات کی جائے. ساری دنیا کے خزانے رب نے عطا فرمائے, مگر سادگی کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ایسے میرے آقا ہیں تو پھر کسی اور سے پیار کیسے ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے اتنا حسین بنایا. اب چلتے ہیں کہ دوسرا ریزن کہ جناب حسین نہ بھی ہو تو کوئی با کمال ہونا اس سے پیار ہو جاتا ہے. اسپیشل ایبلٹیز ہوں, کمال کے اس کے معاملات ہوں, تو بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, انسپائر ہو جاتا ہے. اگر واقعی با کمال سے پیار کرنا ہے, اے نوجوانوں سنو, تو کمال کے درجے پر پہنچتا جب ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے. اللہ نے کیسا با کمال بنایا. ٹھیک ہے دنیا میں بہت با کمال لوگ آئے ہوں گے, کوئی ایسا ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. کوئی ایسا ہے جو دعا کرے تو چاند واپس جڑ جائے. آج تک ہم اپنی ٹائمنگ, نماز کی ٹائمنگ, افطار کی ٹائمنگ کیسے ملاتے ہیں کہ جناب آج اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج غروب ہو جائے گا, اتنے بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. صدیوں سے سورج اپنی رفتار اور اپنی ڈائمنشنز میں چل رہا ہے. مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی, میرے آقا نے دعا فرمائی تو سورج واپس پلٹ آتا ہے. ارے مغرب کے بعد تو نارملی عشاء کا وقت ہوتا ہے, مگر مکعب صحبہ پہ یہ قدرت کا نظارہ لوگوں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہونے کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. ارے ایسا کمال دنیا میں کس کے پاس ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا با کمال بنایا. کیا خوبصورت پنجابی نعت کا شعر ہے نا کہ کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا, آپے چن چھوڑ داتے آپے چتے جوڑتا, آپے چتے کوڑتا آپے چپر جوڑدا, بگڑی مر میرے نبی دا ایسا, ہاں بگڑی میرے نبی دا ایسا, کسر گوٹا تیرا تلو سب لڑا دو پیارا. آواز سے پیار کرنا ہے. سنو حدیبیہ کا موقع ہے, 1400 صحابہ ہیں, سب پیاسے ہیں. آقا کے پاس آ کر کہتے حضور پانی نہیں ہے. اچھا یہ بھی کمال دیکھو, صحابہ کو جو چاہیے ہوتا پیارے آقا کے پاس آتے تھے. بھائی اللہ سے مانگ لو نا. صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا, عقیدہ کیسا تھا کہ جو کچھ چاہیے جب نبی پاک جلوہ فرما ہے تو انہی کے ذریعے رب سے عرض کریں گے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صحابہ نے کہا حضور پیاسے ہم بھی ہیں, جانور بھی پیاسے ہیں, وضو بھی کرنا ہے, برتن بھی خالی ہیں. آقا نے فرمایا اپنے برتن سے پانی جمع کرو.
صحابہ کہتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پانی جمع کیا، اتنا پانی جمع ہوا کہ ایک برتن بھی پورا نہیں ہوا۔ اب نبی پاک نے کیسا معجزہ دکھایا، ذرا سوچئے کہ یہ تو ہم نے حضرت موسیٰ کا معجزہ سنا ہے کہ آپ نے زمین پر عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ دیکھیں لاجیکلی زمین سے پانی نکلتا ہے، ہم نے بھی دیکھا بورنگ کریں تو نکلتا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، آبشاروں سے نکلتا ہے، مگر سنو میرے آقا کا معجزہ کیسا تھا۔ نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈال دیا، راوی کہتے 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جارے ہو گئے، اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، سب نے وضو کیا، جانوروں نے پانی پیا، جناب برتن بھر لیے۔ پوچھا گیا پانی میں جوش کیسا تھا؟ کہا تھے تو 1400 لیکن جوش ایسا تھا کہ 1,00,000 ہوتے سب کو پورا ہو جانا تھا۔ ہے کوئی ایسا با کمال؟ اللہ اکبر! اور میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو قلب رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اگر آپ کسی اسپیشل سے ہی پیار کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک سے زیادہ باکمال کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ رب نے آسمانوں پر اختیار عطا فرمایا، رب نے اس پوری کائنات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، آقا فرماتے بے شک مجھے رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ بات آج اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو، کبھی کنفیوز نہ ہونا۔ وہ جو پنجابی میں ہم شعر کہتے ہیں نا، تیرا خواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ارے یہی تو حدیث میرے آقا فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بریلی کے تاجدار یہی تو لکھتے ہیں کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب معطی یہ ہے قاسم، سے کچھ کیا پھیلا ان سے کمال کی بات کروں، مدینہ کے لوگ آتے تھے، دور دراز کے گاؤں سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے علاقے کیا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا کڑوا پانی نکلا ہے، اب کڑوا پانی نکلا اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آقا تشریف لے جاتے، اس کنویں میں کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ کیسا لعاب دہن ہے، حسینوں سے پیار کرنے والوں، کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گن آتی ہے۔ اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ، وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ مہکتے تھے۔ ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، چٹکے لگتا ہے اب لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اور آپ خوشبو نہیں لگاتے، اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا۔ آئے ہائے، صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہو، باڈی پہ پرابلم تب بھی نبی پاک کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس۔ آقا فرماتے اپنا کرتا اتارو۔ حضرت عتبہ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا، کہتے اس دن سے بیماری دور ہو گئی، جسم آٹومیٹکلی مہکنے لگ گیا ہے۔ ایسے باکمال آقا ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بار ایک صحابی کہتے میں تلوار سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی، آقا کے پاس آیا، کہتا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی، کہتے لکڑی پکڑ کر چلا گیا میدان میں، وہ لکڑی ہی تلوار بن گئی۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے باکمال آقا۔ ایک بار کیا ہوا، 2 صحابہ کہتے ہیں رات ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اب واپسی کا وقت آیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی تم باہر جائیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی، سب میں لائٹیں ہوں گی، اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، ہم گھر پہنچ جائیں گے، لیکن اگر اللہ نہ کرے بلیک آؤٹ ہو جائے، اسکوٹر کی گاڑی کی لائٹ بھی نہ ہو تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس زمانے میں گاؤں میں سوچیں، کوئی لائٹ نہیں ہے اور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے، نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے ایک لکڑی دی اور اس کو ہاتھ ٹچ کر دیا، کہتے ہیں باہر نکلے تو وہ لکڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی۔ اچھا، دونوں صحابی جو ہیں اس روشنی کے سہارے چلنے لگے، چلتے 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 اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اب ٹی جنکشن آ گیا۔ ٹی جنکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آگے روڈ بند، ایک صحابی کا گھر دائیں طرف، ایک کا بائیں طرف، اب دونوں سوچ رہے لکڑی لے کے کون جائے، روشنی تو ایک کے ساتھ چلی جائے گی، دوسرا اندھیرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، روایت کے الفاظ ہیں، دوسرے صحابی نے زمین سے لکڑی اٹھائی،
اس لکڑی سے ٹچ کی، وہ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئے ہیں۔ نبی پاک کے نور کی بات تو بعد میں کرنا، آقا جسے ٹچ کر دے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اگر با کمال سے محبت کرنی ہے تو ان سے بڑا با کمال کوئی نہیں۔ ایک بار نبی پاک نے حضرت جبریل امین سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین کمال کی شخصیت ہے، فرشتوں کے آقا تو ہیں مگر وہ ہر نبی کے صحابی ہیں۔ ہاں، ہر نبی کے صحابی، ہر نبی کو دیکھا انہوں نے۔ تو نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا، فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا ہے، ایک جہان دیکھا، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے، سوال دیکھو، اس کا جواب سنیے گا۔ ہیں جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے۔ سدرا والے کون؟ جبریل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے، آقا سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ یہی بولے سدرا والے تمنے جائے تھائے تمنے جائے تھائے، سبھی ویتے سامان دارے، سبھی ویتے سامان دارے، پایا کیا نہ پایا، مجھے یکرے جک بترایا، مجھے جک بنایا، مجھے جک بنایا، کس کمال کی بات کروں۔ ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بھوک لگی تھی۔ یہ بھی دیکھو صحابہ پہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ کئی کئی دن نہیں کھاتے تھے۔ کبھی ہمارے پاس بھی پیسے کم ہو جائے نا، پسند کا کھانا نہ ملے تو شکوہ نہ کیا کرو، اللہ والے شکوہ نہیں کرتے۔ اتنی بڑی ہستی ہے مگر کہتے اتنی بھوک تھی کہ پیٹ کمر سے لگ گیا تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ میں نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھ گیا، مگر خودداری یہ تھی کہ کہا مجھے شرم آئی کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے کھانا چاہیے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مدد مانگنے نکل جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ شاعر کہتا ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آقا کے دروازے پر بیٹھا ہوں، تھوڑی دیر ہوئی تو صدیق اکبر گزرے۔ میں نے ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا، کہتے میں نے شرعی مسئلہ اس لیے پوچھا کہ میرا چہرہ دیکھیں، میری حالت دیکھیں تو جواب دیتے دیتے سمجھ جائیں مجھے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا بھی کھلا دیں۔ کہتے صدیق اکبر نے جواب دیا اور چلے گئے۔ اب میری ہمت تو نہ ہوئی وہ کہتا کہ مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ کہ نبی پاک تشریف لائے، جب آقا نے مجھے دیکھا تو مسکرائے۔ آقا تو دلوں کے حالات جانتے ہیں نا، پہچان گئے کہ ابو ہریرہ کی کیا کیفیت ہے۔ کہا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ۔ گھر لے گئے، گھر گئے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ایک پیالہ دودھ کا ابھی کوئی تحفے میں دے کر گیا۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہوگا نا اپنے مدینہ شریف میں، اللہ آپ کو بار بار مسجد نبوی کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ یہ بالکل روضہ رسول کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھتے تھے، سارے غریب صحابہ ہوتے، پورا لباس بھی بعض اوقات نہیں ہوتا، ایک چادر بعض اوقات جسم پر ہوتی، کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ نبی پاک ان سے بڑا پیار فرماتے تھے، فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے بھوک سے میرا برا حال، پیالہ ایک دودھ کا اور وہ 70 صحابہ، وہ آئیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ مگر کہتے نبی پاک کا حکم تھا، میں گیا اور 70 صحابہ کو لے آیا۔ مجھے دل میں خیال تو آ رہا تھا ایک پیالہ ہے، میرا ابھی پیٹ پورا خالی ہے اور یہ 70 صحابہ آ گئے۔ نبی پاک نے ایک اور کمال یہ فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ۔ اچھا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ شدید بھوک لگی اور ہماری ڈیوٹی لگا دی جائے لوگوں کو کھانا کھلانے کی، بندہ کیسا اسی پہلے بھوکے اور دوسروں کو کھلا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سب کو دودھ پلا رہے ہیں۔ اچھا ظاہر خیال بھی آتا ہوگا یہ تو 2-3 بندوں میں پورا ہو جائے گا۔ پہلے صحابی نے دودھ کا پیالہ لیا، کہتے بسم اللہ پڑھ کر پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ میں دوسرے کے پاس لے کر گیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، سب کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ کہتے ایک ایک کر کے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں رہ گیا اور نبی پاک رہ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ پیو دودھ۔ اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے نا، کہتے میں نے رچ کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ جب دودھ پی لیا آقا علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے پھر پیالہ منہ پہ لگایا، پھر پیا۔ آقا فرماتے ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے میں تیسری بار پیا۔ جب چوتھی بار نبی پاک نے فرمایا، میں نے کہا بس آقا اب میری بس ہو گئی ہے۔ تو اب نبی پاک نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے آقا نے وہ
پورا دودھ نوش فرما لیا۔ یہ کیسے باکمال آقا ہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے 70 صحابہ کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بلکہ سوال کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر؟ فارسی میں شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ، تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا۔ بہرحال اگر میں کمالات بیان کرتا جاؤں ساری رات نکل جائے گی۔ آئیے میں تیسرے ایسپیکٹ کی طرف آتا ہوں۔ حسین اگر سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین کوئی نہیں، با کمال سے محبت کرنی ہے تو نبی پاک جیسا با کمال کوئی نہیں۔ اب آؤ وہ تیسرا ایسپیکٹ جو ہے، وہ تیسری بات جو کتابوں میں لکھی گئی کہ جناب بندہ اس سے پیار کرتا ہے جو خیال کرنے والا ہو، جو فکر کرنے والا ہو، جو احسان کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا اس پیرائے میں نبی پاک کو دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں جو آپ کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے آپ کو یاد کرنے والا ہو۔ ارے اللہ اکبر، آج لوگ بڑے بڑے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں کسی کے گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں پتہ نہیں کس کی تصویر لگی ہے، کسی ایکٹر کی، کسی کرکٹر کی، اور پتہ نہیں کسی سیاست دان کی۔ میں کبھی ایک بندے سے پوچھا، یار یہ جو مشہور آدمی ہے وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہتا ہے مجھے کیسے جانے گا، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ میں نے کبھی تمہارا خیال رکھا اس نے؟ کہا مولانا صاحب جب جانتا نہیں تو خیال کیسے رکھے گا؟ میں نے تم اس سے محبت بڑی کرتے ہو؟ کہا میں تو بال بھی اس جیسے بناتا ہوں، کپڑے بھی اس جیسے پہنتا ہوں، بولنے کی کوشش بھی اس کے اسٹائل سے کرتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، تم اس سے محبت کرتے ہو نہ تمہیں جانتا ہے، نہ کبھی تمہارا خیال رکھا۔ میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے جو ہمارے لیے دعائیں کر رہا تھا، جو راتوں کو جاگتے تھے، جو آنسو بہاتے تھے۔ اللہ اکبر، بلکہ جب دنیا میں تشریف لائے، جب آقا 12 ربیع الاول کی صبح صادق اس دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں گئے اور زبان پر کیا جاری تھا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ارے جب پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، وہ راتوں کو رویا کرتے، وہ نبی پاک امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے۔ معراج کی رات جب رب کی بارگاہ میں گئے، ارے اتنی بڑی ملاقات نصیب ہوئی تھی، وہ ہمیں وہاں بھی نہ بھولے، ہمیں بھی وہاں بھی یاد کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک کو ایک شاندار انعام کیا ملا؟ قرآن کی بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب نے فرمایا اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا آپ نے یہ بلینک چیک تھا؟ آپ کو کوئی بلینک چیک دے کہ جو بھرنا ہے بھر لو، بلکہ جو مانگنا ہے مانگو۔ ہم کیا مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ نبی پاک سے رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جبریل امین جب یہ آیت لے کر آئے نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ ایسے آقا ملے ہمیں جو ہر موقع پہ ہمیں یاد کریں۔ ان سے محبت نہ کروں میں؟ بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، زندگی میں تو ہمیں یاد رکھا، بلکہ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا نا تو لب مبارک کو جنبش ہو رہی تھی۔ ایک صحابی رسول کان قریب لے گئے تو میرے آقا قبر میں بھی امتی امتی پکار رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی قبر انور میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور محشر کے دن کیا حال ہوگا؟ خود فرماتے ہیں اور نبیوں کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا۔ میں اس خوف سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ کیسے آقا ہے؟ ساری دنیا جنت میں جانے کو تڑپ رہی ہوگی اور آقا فرماتے مجھے یہ خوف ہوگا میرا رب جنت میں مجھے نہ بھیج دے، میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ تلاش کر کر کے امتیوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب اسی قیامت کا منظر کس خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ میرے آقا اس طرح اپنے گناہ گاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے جیسے کسی ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کس طرح تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں ہوں گے؟ ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا نا حضور قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا۔ کہا حضور وہاں نہ ملیں؟ فرمایا پل صراط پر آ
جانا. کہا حضور اگر وہاں نہ ملے تو کہا میزان پر آ جانا, اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا. کہا حضور اگر وہاں نہ ملے, فرمایا ان 3 جگہ کے علاوہ مجھے کہیں اور نہ پاؤ گے, میں اپنے امتیوں کی مدد کر رہا ہوں گا. سبحان اللہ. یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں کہ مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. میرے آقا جو فرمائیں گے وہ انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا, لوگوں کی شفاعت ہوتی چلی جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے مدری چینل کے ناظرین, میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر کسی خیال کرنے والے سے پیار کرنا ہے, کسی محبت کرنے والے سے پیار کرنا ہے, تو میری ماں باپ سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے والے میرے آقا ہیں, جو میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی مجھے میرا یاد رکھ رہے تھے, میرے لیے دعائیں فرما رہے تھے, اور آج قبر میں بھی یاد فرما رہے ہیں, محشر کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے. اللہ اکبر. پھر ہم انہیں کیوں بھول جائیں, پھر ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں. اعلیٰ حضرت یہی تو پیغام دیتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. وہ کبھی بھی نہیں بھولے ہمیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کہ ہم یاد کیے ہوئے اپنے آقا کو, ہم بھلا بیٹھے. ہاں, ہماری عادتوں میں نبی پاک کی عادتیں نہیں ہیں, ہماری زندگی میں پیارے آقا کی سنتیں نہیں ہیں. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, ایک نعرہ بار بار لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, مگر جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول کیوں نہیں؟ وہ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اگر آج مسلمان دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہا ہے, قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں, بعد میں وہ چیز نہیں نکلتی ہے, ایسا نہ کریں پیارے اسلامی بھائی. اگر نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت لینی ہے نا, تو ایسے کام تو کر کے جاؤ کہ چہرہ دکھا سکیں. آقا ہمیں دیکھ کر اپنے سینے لگا لیں. آج تو میں نے آپ کو لاجیکلی ریزن سے بھی ثابت کر دیا کہ نبی پاک جیسا اور کوئی نہیں جس سے پیار کیا جائے, مگر پیار زبانی صرف نہ ہونا, پریکٹیکلی پیار. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے, کیسی محبت ہے کہ مجھے بتانا پڑتا ہے میں کس کا امتی ہوں؟ ایسا ہوتا ہے آج کل. کوئی نوجوان, ماڈرن نوجوان کبھی سامنے آتا ہے نا, تو نہ اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے وہ مسلمان ہے, نہ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے مسلمان ہے. تھوڑی باتیں کرے کہ بندہ چلے کوئی انشاءاللہ سبحان اللہ زبان پہ کوئی ایسی بات آئے گی تو پتہ چلے گا مسلمان ہے. نہیں جناب, کسی طریقے سے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے. جب اپنا نام بتاتا ہے نا, میرا نام محمد یوسف ہے, محمد خالد ہے, بندہ کہتا ہے اچھا یہ مسلمان ہے, السلام علیکم. ورنہ کہیں سے پتہ نہیں چلتا. کیا یہ ہے نبی پاک کی غلامی؟ یہ ہے امتی ہونے کا ہمارا دعویٰ؟ ہونا کیا چاہیے؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. میں لاکھوں لوگوں میں جا رہا ہوں نا, دور سے بندہ پہچان لے کہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے, یہ آقا کا عاشق جا رہا ہے. اس کا چہرہ, اس کا لباس, اس کا انداز, اس کا کاروبار ہے, اس کی گفتگو, اس کی باتوں میں مٹھاس, اس کی ایمانداری, اس کی سچائی بتائے. ارے امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ ایسا امتی نہیں بننا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی اس کی اخلاق ایسے تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ یہ امتی اتنا ایماندار ہے, اس کے نبی کیسے امانت دار ہوں گے؟ ارے امتی اتنا سچا ہے تو نبی کتنے سچے ہوں گے؟ مگر آج سچ بتاؤ کہ ایسا ہو رہا ہے؟ بلکہ آج امتی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, مسلمانوں کے بارے میں بری باتیں ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے, ہمارے کردار کی وجہ سے. ایسا نہ کریں. آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا کے ایسے امتی بنیں گے کہ جس کے ذریعے دین کا نام روشن ہوگا. اب شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ ایسی جب باتیں بیان میں ہم سنتے ہیں نا, تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار باتیں تو ساری ٹھیک ہو رہی ہیں, مگر میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں؟ میں اکیلا امانت دار بن کے کیا کروں؟ ساری مارکیٹ ہی جھوٹ بول رہی ہے, سارا شہر ہی بے ایمانی کر رہا ہے, میں ایمانداری کروں گا میں پیچھے رہ جاؤں گا, یہ مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, فرد سے معاشرہ بنتا ہے. مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے یا پورے خانے والوں کو لے کے جانا ہے؟ اکیلے جانا ہے نا. اپنے اعمال کا جواب مجھے دینا ہے. میں تو اپنے حصے کا چراغ جلاؤں نا. میں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ مولا میں نبی پاک کے طریقے پر عمل کر کے آیا, میں نے بے ایمانی نہیں کی, میں نے دھوکہ نہیں دیا, میں سچ بول کر آیا, میں نمازیں پڑھ کے آیا, میں نے یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی. اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤ نا. سارا معاشرہ جو بھی کرے, ہم ایک ایک فرد اگر سدھرنے کی نیت کر لے تو معاشرہ بھی سدھر جائے گا. ہمارا پرابلم یہ ہم سب کو سدھارنا چاہتے ہیں, اپنی فکر نہیں کر رہے. آپ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کا مدنی مقصد ہی بڑا پیارا ہے. وہ اسٹارٹ ہی اپنی بات سے ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. پہلے امیر اہل سنت وہ کہتے ہیں اپنی اصلاح کرو, ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا نا. تو آئیے آج بدل کے جانا ہے. آج یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی,
اور آج سے شروع کر دیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ نماز آپ کی انشاءاللہ دنیا بہتر کر دے گی، اللہ نے چاہ آخرت بہتر کرے گی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.